بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 56 ہے، اور یہ سبق جنس تلف المبیع او بعضه بسبب كان عند البائع او عندهما کے متعلق ہوگا، یعنی مبیع کا ضائع ہو جانا یا اس کے بعض حصے کا ضائع ہو جانا ایسے سبب کی وجہ سے کہ جو بائع کے پاس پایا گیا ہو، یا ایسا سبب کہ یا ایسے دو اسباب کی وجہ سے کہ ان دو اسباب میں سے ایک بائع کے پاس پایا گیا ہو اور ایک مشتری کے پاس پایا گیا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، تو اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. اور کتاب کی عبارت ومن اشترى عبدا قد سرق سے لے کر وما ذکر من المسألة ممنوعۃ تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. اصل نمبر 1، القطع او القتل بسبب كان عند البائع بمنزلة الاستحقاق عنده وعندهما بمنزلة العیب القدیم، کہ ہاتھ کا کاٹا جانا یا اعضاء کا کاٹا جانا یا غلام کا قتل ہو جانا ایسے سبب کی وجہ سے کہ جو بائع کے پاس وجود پذیر ہوا ہو، تو یہ امام صاحب کے ہاں استحقاق کی طرح ہے اور صاحبین کے ہاں یہ عیب قدیم کی مانند ہے. اصل نمبر 2، العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع والعلم بالعیب یمنع، کہ علم بالاستحقاق یہ رجوع کے لیے مانع نہیں ہے اور علم بالعیب یہ رجوع کے لیے مانع ہے، کیونکہ عیب معلوم ہو اس کے باوجود بھی خرید رہا ہے کہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے. اصل نمبر 3، الید فی الانسان نصف کذا الرجل والعین وامثالها، کہ وہ اعضاء جو انسان میں دو دو ہے، مثلا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر اعضاء ہے یہ نصف دیت کے برابر ہے، یعنی انسان کے نصف کے برابر ہے. اصل نمبر 4، البیع یبطل بالاستحقاق ولا یبطل بظہور العیب، کہ اگر مبیع کا کوئی مستحق نکل آتا ہے تو مستحق نکلنے کی وجہ سے اس مبیع میں بے باطل ہو جائے گی، لیکن ظہور عیب کی وجہ سے بے باطل نہیں ہوتی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے تلف المبیع او بعضه بسبب كان عند البائع او عندهما. تو اس جنس کو ہم نے کل 6 فصول میں تقسیم کیا ہے، 3 قطع کے متعلق ہے اور 3 قتل کے متعلق. تو فصل نمبر 1، القطع بسبب كان عند البائع، کہ ہاتھ یا پاؤں کاٹا جائے ایسے سبب کی وجہ سے کہ جو بائع کی ملکیت میں وجود پذیر ہوا تھا، تو اس صورت میں مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ ہاتھ کٹا غلام واپس کریں اور کل ثمن پر رجوع کریں، اور یا اسی ہاتھ کٹے غلام کو اپنے پاس روکے رکھیں اور نصفی دیت پر رجوع کریں، اور صاحبین کے ہاں رجوع بنقصان ثمن کرے گا. اور اگر ہاتھ یا پاؤں دو اسباب کی وجہ سے کاٹا گیا ہے، ایک سبب بائع کے پاس پایا گیا ہو اور دوسرا سبب مشتری کے پاس، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں واپس نہیں کرے گا بلکہ چوتھائی دیت پر رجوع کرے گا، الا یہ کہ بائع اسی معیوب غلام کے قبول کرنے پر راضی ہو، تو اس صورت میں 3/4 پر مشتری رجوع کرے گا. القطع عند المشتری الاخیر بعد تداوله الایدی، کہ یہ غلام کئی ہاتھوں فروخت ہوا اور پھر مشتری اخیر کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کاٹے گئے، تو اس صورت میں یہ خریدار ایک دوسرے پر رجوع کرتے جائیں گے، اور جب مشتری اول کے پاس یہ غلام پہنچے تو اس کے لیے وہی حکم ہے کہ جو فصل اول میں ذکر کیا گیا. فصل نمبر 4، القتل بسبب كان عند البائع، کہ قتل کیا جائے غلام ایسے سبب کی وجہ سے کہ جو بائع کے پاس وجود پذیر ہوا ہو، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں مشتری بکل ثمن رجوع کرے گا اور صاحبین کے ہاں رجوع بنقصان ثمن کرے گا. اور اگر غلام دو اسباب کی وجہ سے قتل ہوا ہے، ایک سبب مشتری کے پاس پایا گیا ہو اور ایک سبب بائع کے پاس سے آیا ہو، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں مشتری کل ثمن پر رجوع کرے گا اور صاحبین کے ہاں قیمت لگائی جائے گی. تو مباح الدم اور غیر مباح الدم غلام کی قیمت میں جو تفاوت ہے اس تفاوت پر مشتری بائع پر رجوع کر لے گا. مثلا مباح الدم غلام کی قیمت 2 لاکھ ہے اور غیر مباح الدم جو غلام ہے اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، تو مشتری 8 لاکھ روپے بائع سے اصول کر لے گا. فصل نمبر 6، القتل عند المشتری الاخیر بعد تداوله الایادی بسبب كان عند البائع، کہ
کہ غلام قتل کیا جائے مشتری اخیر کے پاس بعد اس کے کہ وہ کئی ہاتھ فروخت ہوا ہو، تو مشتری اخیر کے ہاتھ میں اس کو قتل کیا جائے ایسے سبب کی وجہ سے کہ جو بائع کے پاس پایا گیا تھا، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں خریدار ایک دوسرے پر رجوع کرتے جائیں گے، تو جب اخیر جو مشتری اول ہے اس تک معاملہ پہنچے تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو فصل اول میں بیان کیا گیا، اور صاحبین کے ہاں مشتری اخیر اپنے بائع پر رجوع کر لے گا اور اس کا جو بائع ہے وہ اپنے بائع پر رجوع نہیں کرے گا، اور مزید تفصیل انشاءاللہ سبق میں آئے گی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يرجع بما بين قيمته سارقا إلى قيمته غير سارق، وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع، والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما۔ اور جس شخص نے ایسا غلام خریدا کہ جس نے چوری کی ہے اور مشتری کو اس کا پتہ نہیں ہے، پھر مشتری کے ہاں اس کے ہاتھ کاٹے گئے، تو امام صاحب کے ہاں اس کو واپس کر کے کل ثمن لینے کا حق حاصل ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ سارق اور غیر سارق کی قیمت کے مابین جو فرق ہے اس پر مشتری رجوع کرے گا، اور یہی اختلاف ہے اس صورت میں کہ جب غلام قتل کیا گیا ہو ایسے سبب کی وجہ سے جو بائع کے ہاتھ میں پایا گیا تھا۔ الغرض امام صاحب کے ہاں یہ استحقاق کی مانند ہے اور صاحبین کے ہاں یہ عیب کی مانند ہے۔ ومن اشترى عبدا قد سرق، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایسا غلام خریدا کہ جس نے بائع کے قبضہ میں چوری کی تھی، اور اس چوری کا مشتری کو نہ تو عند العقد پتہ تھا اور نہ ہی عند القبض اس کو معلوم تھا، پھر مشتری کے قبضہ میں اس چوری کا وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو کیا ابھی مشتری غلام واپس کرے گا یا رجوع بالنقصان کرے گا؟ اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشتری کو دو اختیارات حاصل ہے کہ یا تو غلام واپس کریں اور کل ثمن پر رجوع کریں، اور یا غلام اپنے پاس روکے رکھیں اور نصف دیت پر رجوع کریں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ سارق اور غیر سارق کی قیمت کے مابین جو تفاوت اور فرق ہے اس فرق پر مشتری بائع پر رجوع کر لے گا۔ مثلا سارق کی قیمت 10 لاکھ ہے اور غیر سارق کی قیمت 15 لاکھ ہے، تو 10 اور 15 کے مابین 5 لاکھ کا جو فرق ہے اس فرق پر مشتری بائع پر رجوع کر لے گا، اور یہی اختلاف قتل کی صورت میں بھی ہے، یعنی اگر غلام ایسے سبب کی وجہ سے قتل کیا جائے کہ جو بائع کے ہاتھ میں بائع کے قبضہ میں وجود پذیر ہوا ہو تو اس صورت میں بھی یہی اختلاف ہے۔ والحاصل، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ غلام کا مباح الدم یا مباح الید ہونا یہ امام صاحب کے ہاں استحقاق کی مانند ہے، یعنی جیسے مستحق نکل آتا ہے مبی کا کوئی تو اس صورت میں مشتری کل ثمن پر رجوع کرتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی، اور صاحبین کے ہاں عیب کی مانند ہے، اور عیب کی صورت میں جب مبی کا رد کرنا متعذر ہو جائے کسی سبب کی وجہ سے تو اس صورت میں وہ رجوع بنقصان العیب کرتا ہے، تو یہاں پر قتل کی صورت میں تو مر جانے کی وجہ سے رد متعذر ہے، اور ہاتھ کاٹنے کی صورت میں عیب حادث کی وجہ سے رد متعذر ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ باقی بچا کہ مشتری رجوع بالنقصان الثمن کرے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ لہما ان الموجود فی ید البائع سبب القطع والقتل وأنه لا ينافي المالية فينفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانه عند تعذر رده، وصار كما إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل، وله أن سبب الوجوب وجد في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق، وصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب وما ذكر من المسألة ممنوعة۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ بائع کے ہاتھ میں کاٹنے اور قتل کرنے کا سبب موجود ہے اور وہ مالیت کی منافی نہیں ہے، لہٰذا اس غلام میں عقد نافذ ہوگا، لیکن چونکہ وہ عیبدار ہے اس لیے مشتری رد کے متعذر ہونے کے وقت رجوع بالنقصان کرے گا، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ ایک شخص نے حاملہ باندی خریدی
پھر ولادت کے وقت وہ اس کے ہاتھ میں فوت ہو گئی، پس وہ رجوع کرے گا حامل اور غیر حامل کے مابین اضافے پر۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ وجوب کا سبب یہ بائے کے ہاتھ میں پایا گیا ہے اور وجوب ہی وجود کی طرف مفضی ہے، لہذا وجود کی نسبت سبب سابق کی طرف کی جائے گی۔ اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ مغصوب غلام قتل کیا گیا یا اس کے ہاتھ کاٹے گئے واپس کرنے کے بعد ایسی جنایت کی وجہ سے کہ جو غاصب کے ہاتھ میں پائی گئی تھی، اور ذکر کردہ مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ مختلفی مسئلے میں صاحبین اور امام صاحب کی دلیل پر کلام فرما رہے ہیں۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے یا قتل ہونے کا جو سبب ہے وہ بائے کے قبضہ میں پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے غلام مباح الدم یا مباح الید ہوا ہے۔ اور غلام کا مباح الدم ہونا یا مباح الید ہونا یہ اس کی مالیت کے منافی نہیں ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے بھی غلام مال ہے، اس پر بے وارد کی جا سکتی ہے، تو جب اس پر بے ہو سکتی ہے تو اس میں عقد نافذ ہو جائے گا۔ البتہ اس میں عیب ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آتی ہے، تو جس صورت میں مبیع میں عیب ہو تو مشتری غلام واپس کرتا ہے، اور اگر رد متعذر ہو جاتا ہے تو رجوع بالنقصان کرتا ہے۔ اور یہاں پر ظاہری سی بات ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے رد متعذر ہو جاتا ہے کہ مرا ہوا غلام تو واپس نہیں کیا جا سکتا، یا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو اس میں چونکہ عیب حادث پیدا ہوا ہے، اس عیب حادث کی وجہ سے غلام واپس نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ مشتری رجوع بالنقصان کریں۔ اور اس معاملے کو قیاس کیا ہے جاریہ کے مسئلہ پر، کہ ایک شخص نے باندی خریدی اور وہ حاملہ تھی، اس حمل کا نہ تو اس کو عند العقد پتہ تھا اور نہ ہی عند القبض، اور پھر بچہ جننے کی وجہ سے وہ مشتری کے قبضہ میں فوت ہو گئی۔ اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حامل اور غیر حامل کی قیمت کے مابین جو تفاوت ہے اس پر مشتری رجوع کرتا ہے، تو جیسا اس مسئلے میں مشتری رجوع بالتفاوت کرتا ہے، ایسی ہی اوپر والے مسئلے میں یعنی قطع اور قتل کی صورت میں بھی۔ وَلَهُ، یہاں سے صاحب ہدایہ امام صاحب کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ وجوب قطع یا وجوب قتل کا جو سبب ہے وہ بائے کے قبضہ میں پایا گیا ہے، یعنی چوری یا کسی کو عمدن قتل کرنا یہ وجوب قصاص یا وجوب قطع کا سبب ہے، اور یہ سبب بائے کے قبضہ میں پایا گیا ہے۔ اور وجوب یہ مفضی الی الوجود ہوتا ہے، یعنی وجوب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو وجود بخشا جائے، عملی جامہ پہنایا جائے، لہٰذا اس وجود کی نسبت ہم سبب سابق کی طرف کرتے ہوئے جو کہ بائے کے قبضہ میں پایا گیا تھا وہ قتل کرنا یا چوری کرنا ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم یوں تصور کریں گے کہ اس غلام کا ہاتھ چوری کی وجہ سے بائے کے قبضہ میں کاٹا گیا ہے، یا قصاصاً یہ بائے کے قبضہ میں ہی قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ غصب کے مسئلے کی طرح ہے کہ ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کیا اور پھر غاصب کے قبضہ میں اس غلام نے کسی کو عمدن قتل کیا جس کی وجہ سے مباح الدم ہوا، یا اس غلام نے غاصب کے قبضہ میں چوری کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جانا شرعاً یہ ضروری ٹھہرا، اور پھر اس غاصب نے غلام مغصوب منہ اپنے اصل مالک کو واپس کیا اور اس کے قبضہ میں قصاصاً یہ قتل کیا گیا۔ تو جب قصاصاً قتل کیا جائے تو اس صورت میں مغصوب منہ اور مالک غاصب پر کل ثمن پر رجوع کرتا ہے اور اس سے کل ثمن وصول کرتا ہے۔ اور اگر مغصوب منہ کے قبضہ میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے چوری کی وجہ سے جو کہ غاصب کے قبضہ میں ہوئی تھی، تو اس صورت میں مشتری مالک کو اور مغصوب منہ کو دو اختیارات ملتے ہیں کہ یا تو یہ غلام واپس کریں اور کل ثمن اس سے وصول کریں، اور یا جو ہے یہ غلام اپنے پاس روکے رکھیں اور نصف ثمن اس سے وصول کریں۔ تو جیسا کہ غصب کی صورت میں مشتری کو مغصوب منہ اور مالک کو دو اختیارات ملتے ہیں، اسی طرح ہمارے اس مسئلے میں بھی مشتری کو دو اختیارات ملیں گے۔ وما ذکر من المسألة ممنوعۃ، اور جہاں پر صاحبین کی قیاس کی بات ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو قیاس کیا تھا جاریہ حاملہ کے مسئلے پر، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ الزامی طور پر اس قیاس کو پیش کرنا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں بھی ہم اسی کے قائل ہے کہ مشتری کل ثمن پر رجوع کرے گا۔ اس مسئلہ میں مفتابی قول جو ہے
شروحات ہدایہ میں سے فتح القدیر اور رد المختار کی تصریح کے مطابق گزشتہ تمام مسائل میں امام صاحب کا جو قول ہے وہ مفتہ بھی ہے، امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔